نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال اس بندے کے مال میں برکتیں عطا فرما۔ اور پھر فرمایا کہ جو بخل کرتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتا، تو فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال اس بندے کے مال کو برباد کر دے، تو اس سے مال کو چھین لے۔ اللہ گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے دیا ہے ہمیں مال، جو صدقہ ہم کرتے ہیں، یہ جو رزق ہے یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، ہماری ذاتی میراث نہیں ہے۔ تو اللہ جب عطا فرمائے بندے کو تو اس کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے، واہ تاکہ بندہ اللہ کا صابر ہو جائے، اللہ کا شاکر ہو جائے۔ اور اللہ کے مال کو اگر روک لیا، یعنی کہ مال تو اللہ نے عطا کیا تھا لیکن ہمیں اس کو روک لیا، تو پھر اللہ رب العالمین اپنا مال واپس لینے پر قادر ہے۔ یعنی کہ آپ یہ تصور کریں کہ یہ مال بندے کے پاس رکتا نہیں ہے، بندے کے پاس بریک نہیں کرتا، بلکہ یہ دوبارہ نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ اپنی رضا سے اس کو نکال دے تو اللہ رب العالمین کی رضا بھی اس بندے کو حاصل ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس مال میں برکتیں بھی عطا ہو جاتی ہیں۔ اور لیکن اگر بندہ اس کو روک لے اور اس کو خرچ نہ کرے تو اللہ رب العالمین کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے، کوئی ایسا راستہ پیدا کر دیتا ہے کہ اس کا مال اس کے ہاتھوں سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے جواب میں اللہ رب العالمین کا غضب اس بندے پر طاری ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کل بروز قیامت جس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا ہوگا، جس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا ہوگا، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ کل بروز قیامت جب تک اس بندے کا حساب کتاب نہیں ہو جاتا، وہ بندہ اپنے دیے ہوئے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یعنی کہ اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن بندہ اپنے ہی صدقے کے سائے میں ہوگا۔ تو ناظرین، اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقرب ہونے کے لیے، اور بالخصوص کل بروز قیامت اپنے سائے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کریں، اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ نیک عمل کریں تاکہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ہمیں عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی باکمال حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک تو صدقہ بری موت کو ٹالتا ہے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ قبر کی تاریکی کو دور کرتا ہے، پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صدقہ قبر کے عذاب کو دور کرتا ہے، اور پھر وہ حدیث مبارکہ تو آپ نے سماعت کی کہ صدقہ میدان حشر میں اس بندے کو سایہ بھی میسر کرتا ہے۔ تو گویا کہ وہ چند روپے جو آپ اپنی جیب سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے پیش کریں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ موت بھی آسان ہوگی، قبر میں تاریکی بھی دور ہوگی، قبر میں اللہ رب العالمین کی طرف سے راحت بھی نازل ہوگی، قبر میں عذاب بھی دور ہوگا۔ پھر یہی صدقہ کل بروز قیامت انسان کے لیے سائبان بھی بنے گا، اور یہی صدقہ اس کے اعمال کو، اس کے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے آسانیاں بھی پیش کرے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بروز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ پیش ہوگا، اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا بندے سے کہ وہ جو نیکیوں کا پہاڑ ہے وہ تمہارا ہوا، وہ نیکیوں کا ذخیرہ تمہارا ہے۔ بندہ تعجب سے عرض کرتا ہے کہ من مالک، میں نے تو اتنا کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، میرے پاس تو اتنا کوئی باکمال عمل نہیں تھا کہ جس کے صدقے میں اتنا کچھ عطا کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا گیا کہ فلاں صدقہ جو تو نے کیا تھا اسے میں نے بڑی محبت سے دائیں ہاتھ کے ساتھ قبول کیا، اور پھر اس کی میں نے آبیاری کی، اور وہ صدقہ پلتا رہا، بڑھتا رہا، حتیٰ کہ ایک دوسری حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح ایک جانور کی پرورش کر کے اس کو جوان کیا جاتا ہے، اسی طرح تمہارا صدقہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کی پرورش فرما کے اس کو جوان کرتا ہے، اس کو بڑھوتری عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ کل بروز قیامت وہ صدقہ ایک پہاڑ کے ذخیرے کی صورت میں اس بندے کو عطا کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس صدقے کے سبب اس بندے کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ تو وہ مال جو ہم اللہ رب العالمین کے فضل سے حاصل کرتے ہیں، اگر اپنی زندگی میں ہی اللہ کے نام پر خرچ کر دیں تو کتنا کمال ہوگا۔ اگر ہم اس مال کو بچا کر رکھیں گے، چھپا کر رکھیں گے، اور ہمارے مرنے کے بعد وہ ہماری وراثت میں تقسیم ہو جائے گا، تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ترس آتا ہے اس بندے پر کہ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حساب دے گا تو امیروں کی طرح، لیکن اس نے زندگی گزاری ہوگی غریبوں کی طرح۔
یعنی کہ مال کو چھپا کر رکھا، بخل کے ساتھ اس کو قید کر کے رکھا، خرچ نہیں کیا، جمع کرتا رہا، بالآخر اس کی موت آ گئی، حساب اللہ کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں کا دینا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود زندگی اس نے مفلسی کی حالت میں بسر کی۔ اگر وہی لاکھوں کروڑوں کا مال جو اللہ نے عطا کیا تھا اس میں سے کچھ رقم نکال کر اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دی جائے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر دی جائے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس تھوڑے دیے ہوئے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مال کا حساب ہمیں معاف فرما دے گا۔ اس تھوڑے سے خرچ کیے ہوئے کے بدلے میں اللہ رب العالمین کل بروز قیامت ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ تو ناظرین،